علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد ندیم آفیشیل میں خوش آمدید، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ برگد کے اوپر ہے، یعنی کہ بورڈ کے درخت کے فائدے اور اس کی حیثیت کے بارے میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ یہ جو بورڈ کا درخت ہے اس کو اردو میں برگد بولتے ہیں اور پنجابی میں بورڈ بولتے ہیں۔ ہر خاص و عام اس کو جانتا ہے۔ اس کے بارے میں اس کا میں ایک ٹہنی اس کی لے کے آیا ہوں ویڈیو بنانے کے اوپر۔ میں جو آپ کو اس کے بارے میں ٹوٹلی بتاتا ہوں کہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں۔ اس کا جو فائدہ ہے نا، یہ دماغی کمزوری سے لے کے مردانہ کمزوری تک کے لیے جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خصوصیت اور افادہ رکھا ہوا ہے۔ بندے کو استعمال کا طریقہ جو ہے نا وہ پتہ ہونا چاہیے، استعمال کا طریقہ آنا چاہیے۔ آپ سب سے پہلے یہ اس کے اوپر سرخ رنگ کا پتہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ جو سرخ رنگ کا پتہ ہے نا، آپ نے ایسے توڑ کے، یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، یا تھوڑا بڑا سائز ہو تو اس سے بڑا جو ہوتا ہے نا وہ سبز رنگ کا ہو جاتا ہے، گرین کلر میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ جو اتنا ہے یہ سرخ کلر کا ہے، یہ والا۔ جن لوگوں کو نسیان کا مسئلہ ہے، نسیان وہ ہے کہ بندہ کوئی بات یاد نہیں رکھ سکتا، اگر کچھ یاد کیا یا پڑھا تو دوسرے تیسرے دن کے بعد بندے کو وہ بھول جاتا ہے، اسے نسیان کہتے ہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نسیان جو ہے، جو لوگ جماع کے دوران غسل کیے بغیر جماع کی حالت میں کھاتے ہیں یا پیتے ہیں، ان کو نسیان کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ سرخ پتے حسب ضرورت لے لینے ہیں، اسے کوٹ کے یا کوٹنے کے بغیر ہی آپ اسے سایہ میں خشک کر لیں۔ جب اچھی طرح خشک کر لیں گے تو اس کا بریک صفوف یعنی کہ آپ پاؤڈر بنا لیں۔ جب بریک پاؤڈر اس کا آپ تیار کر لیں گے تو صبح اور شام 6 گرام آپ نے نیم گرم دودھ کے ساتھ آدھا کلو کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ تو چند دن کے استعمال کے بعد آپ کو انشاءاللہ اس کا رزلٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ جن لوگوں کا دماغ کمزور ہے یا نسیان کا مسئلہ ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ بالکل بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ اس کا ایک فائدہ میں آپ کو بتا دیا۔ اب جو دوسرا فائدہ ہے اس کا، جن لوگوں کو چلتے چلتے دل کی دھڑکن جن کی تیز ہو جاتی ہے یا سانس پھول جاتا ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندہ تھوڑا سا چلے اس کی دل کی دھڑکن کئیوں کی بیٹھ جاتی ہے، کئیوں کی تیز ہو جاتی ہے، ذوف قلب جسے کہتے ہیں، دل کی کمزوری کی وجہ سے۔ اس کے لیے آپ نے یہ جو سخت پتے ہوتے ہیں سبز کلر کے، آپ نے یہ اتار لینے ہیں۔ آپ نے یہ اتار کے مقدار اس کی کتنی لینی ہے، تقریباً 100 سے 150 گرام آپ نے اس کی مقدار لینی ہے، اور 1 کلو پانی آپ نے اس میں ڈالنا ہے، 1 کلو پانی، اور آپ نے آگ کے اوپر رکھ لینا ہے۔ جب تقریباً 1.5 پاؤ کے قریب پانی رہ جائے تو آپ نے اسے چھان کے وہ پینا ہے۔ چند دن کے استعمال سے انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کا جو ذوف قلب ہے وہ بھی دور ہو جائے گا۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جو اس کا دودھ ہے، یہ اس کا دودھ ایسے نکلتا ہے، آپ یہ دیکھ لیں، یہ اس کا دودھ دیکھیں نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ جن لوگوں کو پرانے زخم ہیں، زخم بھی ایسے ہیں کہ مطلب کسی بھی دوائی سے آرام نہیں آ رہا، ان کو بڑے عرصے کے جن کے زخم ہیں ان کے لیے آپ نے اس کے دودھ کی 3 سے 4 قطرے، جو آپ کو زخم جدھر بھی زخم ہے آپ نے اس کے اوپر لگانا ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے چند دن کے استعمال سے پرانا زخم جو وہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے دودھ کا جو دوسرا فائدہ وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے کانوں میں کیڑے پڑ جاتے ہوں یا بچوں کے کانوں میں کیڑے ہوں یا کان کا درد ہو، تو آپ نے 3 گرام بکری کا دودھ لینا ہے، اسے چمچ کے اوپر رکھ کے آپ نے نیم گرم کرنا ہے، اور نیم گرم کرنے کے بعد ایک ماشے کے حساب سے 1 قطرہ اس کا ڈالنا ہے، یعنی کہ 3 گرام اگر وہ ہے تو 3 قطرے ہی آپ نے بورڈ کا دودھ جو ہے وہ اس میں ڈال دینا ہے۔ تو آدھا آپ نے دائیں کان میں اور آدھا بائیں کان میں ڈال دینا ہے۔ اس سے انشاءاللہ کان کے کیڑے وہ بھی مر جائیں گے، اور جو کان کا درد ہے وہ بھی بفضل خدا ختم ہو جائے گا۔ جو اس کے دودھ کا تیسرا فائدہ وہ یہ ہے کہ جو بندہ کمزوری جو ہے مکوی باہ کے لیے استعمال کرنا چاہے، جن کی قوت باہ کمزور ہے، اس کے لیے بتاشے کے اوپر آپ نے اس کے 2 سے 3 قطرے جو ہے نا وہ خالی پیٹ آپ نے کھانے ہیں۔ 20-25 دن اگر استعمال کریں گے 2-3 قطرے، اس سے زیادہ تجاوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے جن کو ذوف با ہے وہ بھی اس کا علاج بہت اچھی طرح اس سے ہو جائے گا۔ اب جو اس کا پھل ہے، یہ آپ پھل دیکھ لیں، یہ اس کا پھل ہے، یہ اس کے پھل کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بھی قوت با کے لیے اپنا ثانی آپ ہے۔ آپ ایسے پھل اتار کے اسے اچھی طرح ایسے کر لیں۔ آپ جب اسے توڑیں گے تو یہ کچھ ایسی شکل میں نکل گا، اس کے اندر خشاش کی طرح نا چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں ایسے۔ آپ نے اسے سایہ میں خشک کر لینا ہے۔ خشک کرنے کے بعد اس کا صفوف جو ہے نا وہ آپ نے بنا کے تو اس کو ڈبی میں سنبھال کے رکھ لینا ہے۔ اس کے صفوف کی جو مقدار ہے وہ آپ نے تقریباً 3 سے 6 گرام صبح یا شام پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں، تو اس کے استعمال سے بھی پرانے سے پرانا جریان جو ہے، اور جن لوگوں کو احتلام کا مسئلہ ہے، اور احتلام بھی وہ جن کو گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کے استعمال سے جریان اور احتلام کا بھی کامل علاج ہو جائے گا۔ اس کے بعد چلتے ہیں اس کی چھال کی طرف، اس کے چھلکے کی طرف۔ یہ جو درخت کا جو تنا ہوتا ہے نا، یہ اس کا چھلکا ایسے آپ کسی بھی اوزار کے ساتھ نا ایسے اس کے چھلکے کو علیحدہ کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا چھلکا ہے۔ آپ نے اس کے چھلکے کو حسب ضرورت لینا ہے اور اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ پاؤڈر بنانے کے بعد آپ اسے استعمال کرنے کے لیے دودھ کے ساتھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، جو دودھ کے ساتھ کرنا چاہے دودھ کے ساتھ کر لیں، اگر پانی کے ساتھ کرنا چاہے پانی کے ساتھ کر لیں۔ اس کے چھلکے کی بھی بڑی خاصیت ہے، ایک تو نسیان کے لیے، دوسرا دماغی کمزوری کے لیے، اور تیسرا جو اس کا ہے نا وہ دل کو بڑی تقویت دیتا ہے، دل کو تقویت دیتا ہے۔ اور جو اس کی سب سے اہم چیز ہے، جو اس کی داڑھی ہوتی ہے، جو اس کے ریشے ہوتے ہیں، جو اس کے اوپر سے لٹک کے زمین تک پہنچ جاتے ہیں، جسے بورڈ کی داڑھی بولتے ہیں یا اس کے ریشے بولتے ہیں، آپ نے حسب ضرورت وہ لے کے انہیں بھی سایہ میں خشک کر لیں۔ دیکھیں اس کی کوئی بھی چیز ہے آپ نے سائے میں خشک کرنی ہے، دھوپ میں خشک نہیں کرنی ہے، آپ نے سائے میں خشک کر لیں۔ تو ہم لوگ اندھی تقلید کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو لوگ گھر میں بہت زیادہ چائے کا استعمال کرتے ہیں، اور جو پتی ہم استعمال کرتے ہیں گھروں میں چائے استعمال کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ جن لوگوں کو نزلے زکام کا مسئلہ ہے گرمی کی وجہ سے، آپ انشاءاللہ اس کا باریک صفوف بنا کے چائے میں پتی کے طور پہ وہ استعمال کریں، تو اس سے دیکھیں ایک فائدہ نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو نزلے زکام کا مسئلہ ہے وہ بہتر ہو جائے گا، جن لوگوں کو سینے میں پھیپھڑے یا گردے جن کے مسلب خراب ہو رہے ہیں اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ اس کا کوئی ایک فائدہ نہیں ہے۔ اس کی اگر پتی کے طور پہ آپ چائے استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی قوت با میں بے حد اضافہ ہو جائے گا، تو اس کے بعد آپ کو جتنا بھی نزلے زکام کا مسئلہ ہے گرمی کی وجہ سے وہ بھی بہت بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ اس کے فائدے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور نئی ویڈیو آنے تک کے لیے اللہ حافظ۔